الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ گزارش ہے کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ستمبر سے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں اور آج دسمبر کی 5 تاریخ ہے آج دسمبر، اور ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ رات کو بھی میں سیالکوٹ شہر سے تھا، صبح پھر میں سنبڑیال سائڈ سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں آپ کے پاس، اور میرے ڈرائیور کی بڑی مہربانی کہ یہ آیا ہی نہیں کل، اور میں بھیا کو ڈرائیور بھی ہوں، خطیب بھی، پیر بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہوں، ظاہر ہے بندہ ہے نا، بندہ ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے راستے میں نیند آ گئی تو پھر وہاں گاڑی کھڑی کی، پھر کچھ دیر سوئے، پھر یہاں پہنچے۔ ابھی اب ٹائم دیکھ لیں کہ رات بھی 12-1 بجے پروگرام ختم ہوا تھا، اور تقریباً 3:30-4 بجے میں اٹھا ہوں، اور پھر چل مسلسل میں آپ کے سامنے ہوں۔ اب بھی میرا خیال ہے 10 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، ابھی ظاہر ہے یہاں سے جاتے ہوئے پھر وہی 12 بج جائیں گے۔ صبح میں نے پھر 2-3 پروگرام ہیں لاہور میں، اور اس کے بعد کل عشاء کے بعد پروگرام شیخو پورہ سے بھی آگے شہر برکان، شیخو پورہ اور گجرانوالہ بٹوین درمیان میں یہ پڑتا ہے نشہر برکان، وہاں پروگرام ہے۔
تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ ہے تھک بھی جاتا ہے۔ تو میں آج نا جی میں نے سوچا میں نے آپ کو زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، میری ویسے بھی عادت نہیں ہے کہ سبحان اللہ کو ماشاء اللہ کو کہو نہ کہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں اور وہ باتیں ہیں عشق رسول کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری قوم جو ہے نا بڑی نرالی ہے۔ یہ جب بندہ چلا جاتا ہے نا پھر اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تب تک نہیں مانتے، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بڑا چنگا تھا، بڑا اچھا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے حضور سے رو لگائی، سبحان اللہ، بس حضور کا ہی درس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے تھے بابا جی کہ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا شیوا بھی یہی ہونا ہے۔ وہ کسی نے فارسی کے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ جو صحیح معنوں میں بات ہے نا مسلمانوں کی وہ یہ ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زنام مصطفیٰ، آبرو ماں زنام مصطفیٰ۔ ہماری جو عزت ہے نا وہ تو نبی کے صدقے، نبی کے، تو پھر تو باقی کچھ رہتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی آج سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن میں اندر بات کر رہا تھا، بھائی اکرم صاحب تھے اور ان کے دوست احباب سبھی، تو وہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا۔ حدیث عام ہے، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہے، لیکن وہ علماء جو ہیں اکثر و بیشتر حدیث کو آدھا بیان کرتے ہیں۔ میں نے آج کہا ہے کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، وہ حدیث بیان کروں گا، اس پہ کچھ اپنی رائے کروں گا، کچھ تفسیر ہوگی اور بات اختتام پذیر ہو جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میں نے بارگاہ رسالت مآب سے عرض کیا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو حضور نے مجھے پوچھا، حدیث کے الفاظ ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء ان نبیک من نورہ، جابر مجھے پتا ہے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، کس کو بنایا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، مجھے تو نہیں پتا کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا جابر رب نے سب سے پہلے نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ نور نبی کا مطلب ہے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا سب سے پہلے، سبحان اللہ، اور من نور ہی اپنے نور سے بنایا، سبحان اللہ۔ یہ وہی حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں پتہ ہے جابر، پھر اس نور سے، تیرے نبی کے نور سے جب کچھ بھی نہ تھا تب نبی کا نور تھا، اللہ تھا اور نبی کا نور تھا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی سنیے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جابر رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا اپنے نور سے، اس وقت کچھ نہیں تھا، خدا تھا یا نبی کا نور تھا، سبحان اللہ، اور وہ نور بھی بنایا اپنے نور سے، سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کیجئے،
हदीस कुदसी मैंने बयान की है, अल्लाह कह रहा है कुन तो कंजन मख्फियन फअबतु अन उरफा फखलक़तु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है कुन तो मैं था कंजन खजाना था, मख्फियन छुपा था, फअबतु फिर मुझे मोहब्बत हो गई, अन उरफा मैंने चाहा लोग मुझे पहचान लें, मुझे जान लें। अल्लाह फरमाता है फिर मैंने नबी के नूर को पैदा कर दिया। नूरा नबी का अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर से, जरा बात गौर कीजिएगा, अपने नूर से। फिर हदीस हजरत जाबर फरमाते हैं, बल्कि हदीस कुदसी एक और सुनिए, कुछ भी न था लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। अल्लाह फरमाता है कि मैं महबूबा तुम्हें पैदा ना करता, मैं अपना आप भी नहीं, सुभान अल्लाह, महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करना होता तो फिर मैंने अपना आप भी नहीं बताना था, मैं भी हूँ। अज़हरतु रबूबिया, मैंने अपनी रबूबियत का इज़हार भी नहीं करना था, तुम्हें पैदा किया अपने नूर से। फिर हदीस सुनिए, अल्लाह रब्बे कायनात सुभान अल्लाह हुजूर फरमाते हैं कि उस नूर को, जो नबी का नूर था, उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया जो पहला हिस्सा था उससे मैंने कलम बनाई, फिर लोह बनाई, फिर मैंने दूसरे हिस्से से लोह बनाई, तीसरे हिस्से से अर्श बनाया, फिर जो चौथा हिस्सा था हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फिर उसके 4 हिस्से कर दिए। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि क्या क्या कुछ बना। अल्लाह ने अपने नूर से नबी का नूर बनाया, फिर नबी के नूर से क्या कुछ बना दिया। अल्लाह फरमाता है जो आखिरी चौथा हिस्सा था उसके फिर मैंने 4 हिस्से कर दिए। अल्लाह कहता है उन 4 हिस्सों को मैंने तकसीम करके, पहले को कलम, दूसरे को लोह, तीसरे को अर्श, फिर चौथा हिस्सा जो बचा उसके फिर मजीद मैंने 4 हिस्से कर दिए। फिर क्या हुआ, अल्लाह फरमाता है कि फिर उससे अल्लाह ने अपना अर्श उठाने वाले 4 फरिश्ते बनाए। फिर अल्लाह रब्बे कायनात ने उस 4 हिस्सों में तकसीम किया, और पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्ते, दूसरे हिस्से से कुर्सी, तीसरे हिस्से से बाकी फरिश्ते पैदा किए। फिर जो चौथा हिस्सा बचा उससे फिर 4 हिस्से बना दिए। पहले से आसमान बनाया, दूसरे से जमीन बनाई, तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख बनाई। पता चला अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने नूर से नबी का नूर बनाया, और नबी के नूर से सारी कायनात बना दी। साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है, वो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहां आप कहते हैं चनीनो चना तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, जमीनो नमा। मेरी तरफ आप जागे ना तो मेरा ख्याल फिर आप उठे ही ना। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो चना तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां
किसी आशिक को पूछो। आप फरमाते हैं बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ 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 तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। इसी हदीस की कुछ तशरीह यूँ कर लेते हैं, कुछ इसी हदीस की तशरीह यूँ कर लेते हैं कि एक आलम ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा जब अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सैर कराई, मिराज कराया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जब अपने महबूब को सैर कराई, आपने ये वाक़या सुना, 15वां पारा यहाँ से शुरू होता है। सैर कराई, अल्लाह कहता है अपने बंदे को। तो जब आगे सैर करके, तो वो जो वजू किया था ना, पानी चल रहा था, पानी चल रहा था वजू का, बिस्तर गर्म था, कुंडी अभी हिल रही थी। तो किसी आलम ने बड़ी तशरीह की, उसने कहा पता है क्यों? जान है वो जान। इसकी मिसाल बड़ी प्यारी दी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत काफ अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये जो हड्डियाँ बिखर गई हैं, सफ़ेद हो गई हैं, ये जो मुर्दे, इनकी तो हड्डियाँ बिखर गई हैं, तो तू कहता है मैं जिंदा करूँगा, या अल्लाह कैसे करेगा? अल्लाह ने कहा बताता हूँ, अभी बता। उज़ैर अलैहिस्सलाम सोए, 100 साल गुजर गए। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है 100 साल गुजर गए, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोए रहे। जब आँख खुली ना, तो जब सोए थे सुबह का टाइम था, जब उठे तो असर का टाइम था। पूछा अल्लाह ने, उज़ैर कितनी देर हो गई, कितना सोए हो? या अल्लाह यही कोई आधे दिन से कुछ ज़्यादा सोया हूँ। अल्लाह ने फरमाया उज़ैर ज़रा अपना सामान देखो, अपना सामान चेक करो। तो देखा वो जो गधा था ना आपका, सवारी जो थी, तो उसकी हड्डियाँ भी बिखर चुकी हैं, सफ़ेद हो गई हैं। तो वो जो सामान खाना लाए था ना खुर्दो नोश का, वो बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, गर्मा गर्म। तो अल्लाह ने कहा उज़ैर कुछ समझ आई है? कहा या अल्लाह नहीं। तो फरमाया अल्लाह ने बताऊं मैं कैसे फिर उठाऊंगा? कुरान है, कुरान पढ़िएगा जाके खुद। तो अल्लाह ने फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने उस गधे के अंदर गोश्त आया, हड्डियाँ बनी, गोश्त तैयार हुआ, गोश्त के बाद ऊपर वो मांस आया, खल आई, वो बाल आए, फिर वो अपनी आवाज़ में बोला। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने कहा उज़ैर मैं इस तरह से जगाऊंगा। मैंने कहा वो तो रब है ना, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बना सकता है। लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो मैं बात बताना चाहता था कि आपकी उम्र थी 40 साल जब आप पे वो वाक़या पेश आया, और 40 साल के बाद 100 साल सोए रहे। तो जब आप उठे ना, तो आपके बाल स्याह थे, शबाब का आलम था, वही जवानी थी, वही यौवन था। जो आपके बेटे थे ना, वो 140 साल के हो गए, और पोते भी कितनी कितनी उम्रों के हो गए थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, औलाद के बाल सफ़ेद हो गए थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाल स्याह, जवानी वहाँ रुक गई, 40 साल पे रुक गई। पता चला कि वक़्त गुजरता रहा, लम्हे गुजरते रहे, उज़ैर पे उन पर उनका कुछ असर नहीं हुआ। इसी तरह जब हजूर चले गए मेराज पे, से जब रूह निकल गई, जिस्म से जब रूह निकल जाती है, इसी तरह जब हजूर चले गए तो फिर वहाँ का वहाँ रह गया सब, हर चीज दरी की दरी रह गई। पानी जहाँ चलता था वहाँ रुक गया, बिस्तर गर्म था वहाँ रह गया,
کنڈی ہلتی تھی وہاں رہ گئی. جب پھر روح واپس آئی تو پھر عزیر کے بال کالے تھے, پھر کنڈی ہل رہی تھی, پھر پانی چل رہا تھا. میں نے کہا پتہ چلا کہ جو حضور ہیں ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی مثال بننے والوں ذرا سوچو کہ حضور کو تو بنایا ہی رب نے ایسا ہے کہ اور ایسا کوئی بنایا ہی نہیں. صاحب جناب پیر سید محمد ایجاد شاہ صاحب جماعتی المعروف محبوب لا سامی. ہاں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت کا اگر قصیدہ کسی نعت خان کو آتا ہے تو اس کے دو شعر پڑھیے تو میں بتاؤں کہ حضور کیسے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نعت خواں درباری نعت خواں وہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں, اتنا حسین ہے, تیرے جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں ہے. سونیا تو اتنا پیارا ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں کہوں گا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب انبیاء ہے, نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب انبیاء ہے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے. میں نے کہا کہ اگر شان پوچھنی ہے تو پھر صحابہ سے پوچھئے. مجھے ابھی ایک بات یاد آ گئی, کیونکہ ہم سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو سالار نقش بند کی بات نہ کریں تو پھر بات نہیں بنتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی محفل سے اٹھے گھر آئے تو باپ نے پوچھا حضرت ابو قحافہ نے کہ کدھر سے آئے ہو؟ بابا جان میں آج حضور کی پیاری پیاری باتیں سن رہا تھا, میٹھی میٹھی باتیں سن رہا تھا, ٹائم چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا, رات اتنی ہو گئی حضور پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا, اپنے محبوب کا بیان سن رہا تھا, لمحے گزر گئے, وقت گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ جلدی آ جائے گا. وہ تو بیٹھا رہنا, نعوذ باللہ کچھ اور بھی کہا, کیونکہ ہماری زبان زیب نہیں دیتی, ہم کہہ نہیں سکتے. کچھ اس طرح سے کہا, وہ باپ تھا وہ بیٹا تھا, کچھ اس انداز میں بات کی کہ حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہو سکا. ابا جی بات یہ ہے کہ یہ نہ کہیں, مجھے جو کچھ کہنا ہے کہہ لے, میرے یار کو میرے محبوب. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی اور دا بیان چنگا لگ نہیں. آپ نے کہا ابا جی کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. ابا جی مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں, میرے محبوب کو کچھ نہیں کہنا, اس کو تو میری مجال نہیں ہے. ساری عمر میں حضور کی خدمت کرتا ہوں, پاس رہتا ہوں. وہ مجھے بات یاد آ گئی, وہ حدیث بھی بیان کرنا پڑے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق ملک شام سے واپس آتے ہیں, ابو جہل آپ کو باہر ہی مل گیا. اس نے کہا دیکھو نا یار, کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے سمے میں آسمانوں پہ گیا ہوں, میں بیت المقدس میں گیا ہوں, وہاں میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے, پھر میں عرش اعلیٰ پہ گیا ہوں, جنت دیکھی ہے, دوزخ دیکھی ہے, رب سے ہم کلام ہوا ہوں, 7 زمینیں 7 آسمان میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں. ہو سکتا ہے تو حضرت
ابو بکر صدیق نے کہا کہ ناممکن ہے، ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا، شعور میں یہ بات نہیں آتی، فہم و فراست میں یہ بات نہیں آتی. تو کہا جس کو تو یار کہتا ہے نا، جس کو محبوب کہتا ہے، یہ اس نے کہا. اور میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیصلے پہ، قوت فیصلہ پہ میں قربان ہو جاؤں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوچا نہیں ہے، دماغ پہ زور نہیں دیا، کہا یار نے کہا، یار نے کہا ہے تو پھر ٹھیک کہا. سبحان اللہ. میری عقل مانے نہ مانے، میرے شعور میں بات آئے نہ آئے، میرے فہم و فراست میں آئے نہ آئے، لیکن یار نے کہہ دیا پھر ٹھیک ہے. میرے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری عقل کی ضرورت نہیں ہے، میری عقل پست ہے، یار کی بات حق ہے، یار کی بات حق ہے. پتہ چلا کہ پھر وہاں اپنا آپ نہیں رہتا، جن کا اپنا آپ نہیں رہتا وہی امر ہو جاتے ہیں، وہی امر ہوتے ہیں. تو یہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ابا جی سے کہی، ابا جی ان کو کچھ نہ کہیں، مجھے جو مرضی کہیں، آپ کے من میں جو آتا ہے وہ مجھے کہہ دے. تو انہوں نے کچھ اور سخت کہہ دیا. ابھی کون سا وہ اسلام لے آئے تھے، آپ کے والد صاحب ابھی اسلام نہیں لائے، کچھ اور سخت جملے بول دیے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی عشق پہ قربان جاؤں، ایک گھونسا جڑ دیا، ایک مکہ مار دیتا. تو وہ اٹھے جلال میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں کہ جناب یہ تربیت کی ہے، یہ آپ انہیں تبلیغ دیتے ہیں، یہ آپ انہیں بتاتے ہیں، یہ سلوک کیا میرے ساتھ ابو بکر نے. آپ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. ابو بکر آئے. ابو بکر کیا میں نے تمہاری تربیت یہ کی ہے؟ کیا میں نے تمہاری تبلیغ یہ کی ہے؟ کیا میں نے ایسا سبق دیا ہے آپ کو؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ انہوں نے بات ہی کچھ ایسی کہہ دی. حضور میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن حضور میں آپ کے قربان جاؤں، میں آپ پہ کوئی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے ہیں، بیٹھے ہیں حضور. پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں تھے. تو ایک جنگ میں آمنا سامنا ہو گیا. تو جب مسلمان ہو گئے تو دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہیں. تو بیٹے نے کہا ابا جی فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے سامنے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آئے تھے. تو میں نے شفقت پدری، میں نے اپنے باپ کی محبت میں کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے تلوار اٹھا لی، میں نے تلوار چلائی نہیں تھی. تو قربان جاؤں میں حضرت ابوبکر صدیق کے جملوں کے. آپ نے کہا بیٹا کبھی اس جنگ میں تم ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو مجھے اپنے محبوب کی قسم ہے میں تلوار چلا دیتا، میں گردن اڑا دیتا. میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے یہی دیکھنا تو میرے محبوب کا دشمن. سبحان اللہ. بے شک بات یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت رکھنی پڑے گی تو پھر پیمانہ وہی چاہیے، وہ پیمانہ چاہیے جو اس دور میں تھا، جو صحابہ کی عقیدت تھی، جو صحابہ کی محبت تھی. اگر وہ محبت نہیں تو پھر بات نہیں بنے گی. تو آخری میں ایک حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میری اور نبیوں کی مثال. آپ ذرا سوچئے، غور کریے گا. جو نبی کا برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد اور غارت کرے. آمین. ذرا غور کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میری اور نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک مکان بنایا، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، اس کی بڑی تزئین و آرائش کی، اس کو سجاوٹ کی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، پھر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو ہر آنے والا بڑے غور سے دیکھتا ہے سارا کچھ کمپلیٹ ہے، ایک اینٹ نہیں لگی. وہ اینٹ حضور فرماتے ہیں میں تھا.
انا خاتم النبیین، میں وہ آخری نبی تھا، جب وہ آیا تو پھر وہ مکان کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ تو پھر کہنا پڑے گا بقول شاعر، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کی چاکری کی ہے، نوکری کی ہے، چھوٹی سی عمر میں حضور کے گھر آئے، پھر وہاں ہی نوکری کرتے ہیں۔ وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو حضور نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، جب کبھی مجھ سے کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا تو پھر بھی حضور مجھے کبھی کچھ نہیں کہتے۔ تو جب مجھے ازواج مطہرات آپ کچھ کہنے لگتی، ناراضگی کا اظہار کرنے لگتی، تو حضور انہیں منع فرما دیتے۔ آپ فرماتے بھئی اس چیز کی عمر ہی اتنی تھی، میرے انس کو کچھ نہ کہو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ٹوٹنے والی چیز تھی، یہ ٹوٹ گئی، اس کی عمر اتنی تھی، میرے انس کا کوئی قصور۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو میرے دل میں آیا، تو میں نے پوچھا، جیسے بلال نے پوچھا، سبحان اللہ، بلال نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور ابو بکر جائیں گے، عمر جائیں گے، عثمان جائیں گے، علی جائیں گے؟ آپ نے کہا آپ جاؤ۔ ابو بکر سے پہلے جاؤ یا رسول اللہ، عمر سے پہلے جاؤ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جاؤ، حضرت علی کرم اللہ، حضور آپ سے پہلے جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم مجھ سے بھی پہلے جائے۔ یا رسول اللہ جب اپنے لفظوں پہ پشیمانی ہوئی نا کہ میں نے کیا کہہ دیا، ابو بکر کا نام، عمر کا نام، حضرت علی پاک کا نام، حضور کا نام، تو کہا یا رسول اللہ میں اتنی گستاخی نہیں کر سکتا، میری کیا مجال؟ تو آپ نے کہا میرے منہ سے نکلا ہے، میرے منہ سے نکلا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق والا سودا عاشق تو لدائے، عشق والا سودا عاشق تو لدائے، عشق والا سودا عاشق تو لدائے، دودھ پہ جائیں، عشق والا عاشق تو لدائے، عشق والا سودا عاشق تو لدائے، محمد جو بولے خدا بولتا ہے، محمد جو بولے خدا بولتا ہے، محمد جو بولے خدا بولتا ہے، محمد جو بولے۔ ہاں تو مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا بلال اب میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، بلال جو کچھ میں کہہ دیتا ہوں پھر میں نہیں کہتا، پھر وہ کہتا، پھر میں نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ تو جو لکھتے ہیں حضور، جو بولتے ہیں وہی لکھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی جوش میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تو سب کچھ لکھتا چلا جاتا ہے۔ سب کچھ نہ لکھا کر، جو ضروری ہو وہ لکھا کر۔ کبھی عام باتیں ہوتی ہیں، کبھی خاص باتیں ہوتی ہیں۔ صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے،
تو حضور نے پوچھا میرے پیارے صحابی پہلے تو وہ ہر بات لکھتا تھا، ہر بات لکھتا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن گزر گیا تو لکھتا ہی نہیں ہے۔ حضور مجھے تو صحابہ نے کہا ہے، دوستوں نے کہا ہے کہ تو سب کچھ لکھتا چلا جاتا ہے، کچھ گھر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ عام باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، کبھی جمال میں ہے محبوب، کبھی جمال میں ہے، کبھی جلال میں ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو حضور میں نے تو اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نہیں جانتا وما ینطق عن الہویٰ، میرے رب نے کہا ہے کہ وہی تو میرا محبوب ہے، یہ تو بولتا ہی یہ جب بولتا ہے سپارے صفے صورتاں بن جاؤں، سپارے صفے صورتاں بن جاؤں، سپارے صفے صورتاں بن جاؤں، ارے زباں پاک دی جو جو بولے محمد، زباں پاک دی جو جو بولے محمد۔ کہا کہ میں تو بولتا ہی نہیں جب تک میرا خدا نہیں کہتا تو لکھا کر۔ بلال اب میں نے کہہ دیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، تو پہلے جائے گا، میرے سواری کی مہار جو ہے، اس کی نکیل جو ہے، اس کی رسی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے ہوگا، میں تیرے پیچھے آؤں گا۔ تو نوکر بن کے آگے چلے گا، میں آقا بن کے پیچھے آؤں گا۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق۔ میں نے کہا ذرا غور کرو، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سرکار کی ذات ہے اس سے آگے کوئی نہیں۔ اگر آج بھی اگر آپ اپنے ایمان کو، اپنی محبتوں کو اسی نہج پہ پہنچائیں گے تو پھر بات بنے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عشق سرکار کی شمع جلال دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آخری حدیث میں نکالا بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ جب میرا حضور کا زمانہ وصال قریب تھا نا، اس نے کہا حضور جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے ظاہری طور پہ تو پھر میرا دل چاہے گا آپ سے ملنے کو، تو پھر کہاں ملوں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تو مجھے ملنا چاہتا ہے تو پھر تمہیں میں سب سے پہلے تو حوض کوثر پہ ملوں گا، سب سے پہلے حوض کوثر پہ ملوں گا، پھر میزان پہ ملوں گا، پھر پل صراط پہ ملوں گا۔ 3 جگہ ہیں قیامت پہ۔ حضرت انس بن مالک نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہاں تو مجھے ڈھونڈ سکتے، پل صراط پہ ڈھونڈو، میزان پہ ڈھونڈو، جہاں پہ حوض کوثر ہے وہاں مجھ کو ڈھونڈو تو میں مل جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ حضور یہاں تھے تب بھی امت کی فکر، جب یہاں سے وہاں گئے تب بھی محبوب کو امت کی فکر۔ پل صراط پہ وہ بڑی ایک علامہ صاحب نے پیاری بات کہہ دی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئے گی تو حدیث میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ حضور سرکار مدینہ سارے نبی سونے کے تختوں پہ براجمان ہوں گے، تو اس وقت واحد نبی کریم کی ذات ہوگی جو رب کے عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ایک ہی بات پکار رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا الہ العالمین میری امت۔ تو حضور کا یہ بیان سننے کے بعد اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے نبی ذرا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضور کہیں گے یا الہ العالمین میری امت کا حساب ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، حساب ہونے لگا ہے تو پل صراط پہ یاد، حوض کوثر پہ یاد، میزان پہ یاد۔ کسی کا اگر وہ نیکیاں کم ہو گئی ہیں تو پرچی محبوب نکال کے رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، پوچھا یہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو ایک دفعہ محبت سے درود پڑا تھا وہ میں نے رکھا۔ حدیث میں آتا ہے، میری بات ہے میں بات ہمیشہ شارٹ کیا کرتا ہوں، لمبی نہیں کیا کرتا۔ حضور نے کہا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا میں جنت میں نہیں۔ سبحان اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام
ताजदार खाने नबूवत ताजदार खाने नबूवत ताजदार खाने नबूवत आसन आलिया लसानिया कसूरी अली मुर्सैदा शरीफ साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद इजाद अकबर शाह साहब जमाती अल मरहूम महबूब लासनी वो क्या कहते हैं कि आज ले उनकी